عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل وإن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن تقولوا لما لا تعلموا الله يعلم لأن الله تعالى يقول لنبيه قل لا أسألكم أجرا وما أنا من المتكلفين. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ انسانوں اگر تم کوئی بات جانتے ہو صحیح جانتے ہو تو بیان کرو، جو بات تم صحیح جانتے ہو بیان کرو، جو نہیں جانتے کہہ دو کہ ہم اللہ جاننے والا. یہ بات بھی علم ہی کے دائرے میں ہے کہ جس چیز کو نہیں جانتا اس کا اعتراف کرے کہ میں نہیں جانتا، اللہ جاننے والا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خود کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، سورہ صاد کی آیت ہے، آپ کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، وما انا من المتکلفین، میں بناوٹی کرنے والوں، بناوٹی پن کرنے والوں میں سے نہیں، تکلف کرنے والوں میں سے نہیں. عن ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ قال ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذوا دینکم. ابن سیرین رحمۃ تابعین میں سے وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ جو علم ہے یہ دین کا علم ہے، تم دیکھو اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو، تم کن لوگوں سے دین حاصل کر رہے ہو. تو ان احادیث میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، پہلی اس میں بات یہی ہے کہ آدمی کو اگر جانتا ہے تو اس کا صحیح جانتا ہے تو بولنا چاہیے. اب بولے انہیں پوچھ رہے کیا تھی بول چھوڑنے کا کیا چیز بول رہا ہے، غلط بول، تو اب اس کو جو ہے بوال اسی کو رہے گا جس نے غلط بات بیان کی. اب آپ کو جاننے والا سمجھ کے آیا ہے، اگر علی رضی اللہ عنہ سے آدمی پوچھنے آیا تو بولے کہ میں نہیں جانتا، تو دیکھو سمجھے کہ علی کو تو جو ہے علم کا دروازہ کھا گیا نا، اس لیے آ کے پوچھ رہے تو میں نہیں جانتا. تو ایک دو نہیں بلکہ بہت ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی پہلے زمانے سفر کر کے جانا پڑتا تھا، آج کی طرح پلین سے وہ جا نہیں دیتے. یہ جو ان کی شہرت ہوگی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، لوگ جو ہے خوب وہاں سے جا کے جو ہے قبیلے کے لوگوں نے جاؤ پوچھو ان کو. گیا جا کے پوچھا مجھے لا ادری میں نہیں جانتا. ارے میں کیا جواب دوں، اتنے لوگ سب ہمارے قبیلے لوگ بھیجے تمہارے پاس، تمہیں بول رہے ہیں کہ لا ادری. تم جا کے کہہ دو کہ مالک نہیں کہتا کہ وہ لا ادری نہیں جانتا. دیکھیں تو لا ادری کہنا، میں نہیں جانتا کہنا، یہ بھی علم کا حصہ ہے. تو بہت سے لوگ کیا ذرا تھوڑا سا علم آ گیا سمجھو یا کسی پر ہیں کیسے بول چھوڑ دیں گے، دیکھو کسی ذمہ داری ہے. اور غلط بات بولنے سے اگر اس آدمی کی غلط رہنمائی ہو گئی تو اس کا بوال اسی آدمی پر رہے گا. تو یہ عبداللہ مسعود جو ہے نا بہت محتاط صحابی تھے، اللہ کے حدیث نہیں بولتے تھے، اپنی طرف سے چھوڑ دیتے. جو یہ دیکھو قال رسول اللہ بولے تھے ایک دم زبان بند ہو گئی، رنگ فک ہو گیا ان کا، کہ ایسا بولے تھے کہ اللہ کے رسول ہے کہ الفاظ میں تھوڑا کمی بیشی، اس کے واسطے جو بھی وہ کہتے ہیں حدیث، یہ بخاری میں امام بخاری نے لیا اس کے، یہ دیکھو حالانکہ ان کا قول ہے ان کے تمام اقوال کو حدیث سمجھا گیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے محتاط تھے، کوئی بات اللہ کے منسوب کرنا ڈرتے تھے. کیا ایسا بولیں گے، کیا لفظ آگے پیچھے تھے، کیا تھے، کون سا لفظ تھا، ترتیب کیا تھی الفاظ کی، تو اتنی محتاط تھے. اس لیے بات کے جو ہے معلوم ہو گیا کہ انہوں اتنا احتیاط کرتے ہیں، بلکہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. یہ دیکھو ان کی طرف سے قال رسول اللہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول کی بات ہے. اس لیے شارحین نے صحابہ کرام کے اقوال کو بھی احادیث میں شمار کیا ہے. تو دوسری جو بات ہے ابن سیرین کی، تو صحابہ اور کے اقوال جو ہے اور تابعین کے اقوال بھی احادیث میں شمار کیے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے دین کا علم ہے، تم کس سے حاصل کرتے ہو؟ تو شرع میں لکھا ہے شارح نے، سب سے پہلے دیکھو کہ وہ جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہے کہ نہیں، دیکھو اس کا اثر بچوں پر پڑے گا. انہیں متقی اور پرہیزگار نہیں، اسے کیا اثر پڑے گا؟ جو استاد کو مقرر کرتے ہو، اسے تمہیں حاصل کرنا چاہتے ہو، پہلے تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ متقی پرہیزگار، اس کا اثر اچھا پڑتا ہے. اس کے بعد علم کی بات ہے، علم بعد میں لکھا انہوں نے، اس کا علم کیا ہے وہ دیکھو. اس کے بعد اصل چیز تقویٰ پرہیزگاری ہے کہ نہیں، اس کے اندر دیکھو دیانت دار ہے کہ نہیں، دیکھو اخلاق اس کے اچھے ہیں کہ نہیں. دیکھو اب انہیں کیسا کرتا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں بچے بعد میں. ایسے کیا کرے ہمارے استاد ایسا کرتے ہیں کہتا ٹھیک ہے، بچہ کہتے چھوٹے بچے سے ایسے کہہ رہے استاد ایسے کرتے جی کہتا. تو اس لیے جو ہے کس کو ہم بھی چھوٹے رہو بڑے ہو، اب لوگ بیٹھتے ہیں سنتے ہیں باتیں تو جو ہے اثر، ایک تو شعوری اثر ہے، غیر شعوری اثر ہے. ایک شعوری طرح سے قبول کرتا ہے، غیر شعوری بھی اثر انسان قبول کر لیتا ہے. ارے تھانی ایک آدمی بہت غصے والے تھے، تم جا کے وہ مکتبہ تھا، مکتبہ
صدیق یا کچھ مکتبہ ہے اس کے مالک کے پاس، وہاں وہ بے غصہ آتا تھا ان کو، ان کی ذرا مکتبے میں جا کے بیٹھو، بولے کیا بول رہے ہیں، مجھے کیا ہونے بولیں گے جا کے چپ، ایسا نہیں حضرت تھانے بولیں گے چپ بیٹھ، دنیا بھر کا ایسا ذرہ بھی غصہ نام کی چیز نہیں، ایسا تھا آدمی، ارے کیا ہے دیکھ رہا ہے، کچھ بھی اتنے معاملات پیش آ رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، کچھ ایسی برداشت ہے، ایسا تحمل ہے، حلم کہتے ہیں، حلم، غصے کی ضد کیا حلم ہے، میں تو بہت میں غصے میں آتا ہوں، کیا بھی نہیں ایسی ایسی چیزیں ہو رہی، ایسا تحمل دکھا رہے ہیں، ایسا حلم دکھا رہے ہیں، آٹومیٹک اس کو اثر ہوگا، اس وہی کیا ہے، ایسا چلتا ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑے بڑے چیزیں ہوئی تو انہوں نے کہا، تو انسان دوسرے کا اثر قبول کرتا ہے، شعوری طور پر غیر شعوری طور پر، تو اس لیے جو ہے یہ دین کا، اس کے بعد اس کو آپ دوسری چیز دیکھو کہ صحیح علم ہے کیا نہیں، وہ بھی دیکھو بدعت، ہاں اس کے بعد کیا لے گا، عقیدہ اس کا درست ہے کہ نہیں، دیکھو بدعتی استاد ہے کیا کرنا، ہم سب ایسے لوگوں سے پڑے کھلا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچا لیا ہم کو، ہمارے جو استاد تھے آخر، حتیٰ کہ میں حیدرآباد گیا تھا، اس وجہ سے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، یہ تو پڑھتے میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں، اس کی بات ہے، بچپن کی بات چھوڑ دو، ٹھہر فاتحہ پڑھتے تھے، کیا کر سکتے، پھر کو سلام پڑھتے تھے، عثمان یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر بھی مولانا عبدالستار خان صاحب، بڑے بڑے لوگوں کے خلیفہ ہیں، انہوں ایسے چھوٹے چھوٹے نہیں، شاہ عبداللہ صاحب جو محدث تھے ان کے خلیفہ ہیں، تو ایسے بڑے بڑے لوگوں کے خلیفہ تھے وہ سب، بہت سے لوگوں کے، تو کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سب ان کی سے بچائے، کیا کر سکتے ہیں، تو آدمی مگر دیکھیے اتنا بڑا آدمی بھی نہ کرے تو میں کرنا کیا ضروری ہے کیا، اب چپ ان کے ساتھ ہے، انہوں ٹھہرے تو سلام پڑھے کرنا مجبور ہے، پڑھتے ہم پڑھ رہے اس شاگرد چپ ٹھہرے، لیکن اس کو معلوم ہے کیا کرنا، ایسا نہیں ہے، کر رہے ہیں کرتے ہیں، تو کس سے علم حاصل کرتا ہے آدمی، بہت سوچے، اب ہم کو صرف عربی زبان سیکھنا تھا بس، عربی زبان کی جو کتابیں پڑھنی تھی وہ پڑھنے کے لیے ہم گئے تھے، ہوتا پڑھے پھر آ گئے، تو وہ خود بولتے تھے ایسا ویسا، بہت ساری باتیں بولتے تھے نا، لیکن ہمارا سبق ناگا نہیں کرتے، بڑا سبق پڑھا کے بیچ میں یہ سب باتیں بولتے تھے، بدعت کی باتیں جو ہے، ان کا مزاج ایسا تھا، ہم کو بس کیا حاصل کرنا تھا حاصل کر لے آ گئے، تو کس سے علم حاصل کر رہا ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کا اثر آٹومیٹک پڑ جاتا ہے انسان، جب تک کہ وہ خود تمیز کرنے والا نہیں پڑے گا کیا کرتے ہیں، تو بہرحال جو ہے حدیث میں وارننگ دی گئی کہ بچوں کو استاد مقرر کرتے ہیں، دیکھو متقی پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے، صحیح عقیدہ ہے کہ نہیں ہے، پھر اس کے بعد صحیح علم آتا ہے کہ وہ بھی دیکھو، ایسی ایسی بھونڈی غلطیاں کرتے رہتے ہیں وہ لوگ بیچارے، کیا کر سکتے ہیں، تو وہ بچے ایک بار غلط بیٹھ گیا، نکلنا مشکل ہوتا، ہم سب مجہول پڑھتے تھے، الحمدللہ مالک، سب ہم ہی پڑھتے تھے، کیا کر سکتے ہیں، پھر بعد میں جب معلوم ہوا کہ سب مجہول ہے، ایسا پڑھنا غلط ہے، نکلنا دماغ سے مشکل ہو، بیٹھ رہا تھا گھٹ ہے، معلوم ہے نہیں، کھرچ نکالنا پڑا وہاں سے، کھرچ نکالنا پڑا، تو اس لیے شروع سے ہی اچھے استاد جو متقی پرہیزگار ہے، صحیح عقیدے والا ہے، ایسا دیکھ کر جو ہے بچوں کو استاد مقرر کرنا چاہیے۔ تو علم کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں، یہ مشکات میں صرف 60-70 حدیثیں ہیں، آج پھر دیکھا میں تو جو ہے کنز العمال کے اندر 900 حدیثیں، پورا سال ہی روز 2-3 بولے تو پورا سال گزرتا، لیکن وہ سب نہیں، صرف اس کا خلاصہ بولتے جاتا ہوں آپ لوگ، تو کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد علم ہے، جہالت نہیں ہے، جو لوگ علم جڑے ہوئے ہیں وہ صحیح راستے پر آئیں گے، ان کو ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سب معلوم ہو جائے گا، وہ نہیں جو نکو اپنا کیا معلوم، کیا معلوم چلنے کانا معلوم چلتا رہتا ہے، اس کو نہ صحیح کی تمیز ہے نہ غلط کی تمیز، دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے، اب جو بیٹھا ہے سنتا ہے اس کو ہاں صحیح ہے غلط ہے، تمیز کرنے والا بن جاتا ہے، تو یہ علم اللہ نے نازل کیا ہے، کہاں پہلے اللہ کی کتاب، اس کی تشریح کرنے اللہ کے حکم ہو جائے، جاؤ سمجھاؤ اس کا مطلب، تو ہم صرف 2 باتیں پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔